اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہمارے لیے سوچنا بہت زیادہ آسان ہے کہ زندگی بہت بڑی ہے، ابھی بہت عمر بچ رہی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ کب پھوٹ جائے کوئی خبر نہیں ہے کسی کو بھی۔ انسان کے آنے کی ترتیب سب کو پتہ ہے۔ دنیا میں انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا، لیکن یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کب جائے گا۔ آج انسان کا دستور ہے کہ ہر انسان بتا سکتا ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، پھر اس کے بعد پوتا آتا ہے، پھر پر پوتا آتا ہے۔ یعنی آنے کی نسل سب کو پتہ ہے، لیکن جانے کی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس چیز کا کسی کو علم نہیں ہے کہ پہلے کون جائے گا۔ دادا بیٹھا رہ جاتا ہے اور پوتا پہلے چلا جاتا ہے، باپ بیٹھا رہ جاتا ہے اور بیٹا پہلے چلا جاتا ہے۔ کسی کے جانے کوئی خبر نہیں ہے کہ زندگی ایک برف کی سلی کی طرح ہے۔ زندگی گزر رہی ہے، گزر رہی ہے، گزر رہی ہے۔ کیا ہے زندگی؟ ایک برف کی سلی کی طرح۔ میرے دوستو، اس بات پر دھیان دو، آپ لوگ سمجھدار ہو، بے وقوف نہیں ہو، سمجھدار ہو آپ لوگ۔ اس بات کے بارے میں دھیان دو کہ ہماری جو زندگی ہے یہ ایک برف کی سلی کی طرح ہے۔ ہم اس کو اپنے کام میں لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، اور نہیں لیں گے تو صرف ہم ہی نقصان میں رہیں گے۔ وہ برف کی سلی کی طرح کیسے ہے کہ ایک جو برف کی سلی ہوتی ہے اس کا کام ہے بننے کے بعد صرف گھلنا۔ آپ چاہیں اسے ایک سائڈ رکھ دیں یا آپ چاہیں اسے اپنے کام میں لے لیں، اس کا کام ہے گھلنا۔ وہ ہر حال میں گھل کر رہے گی۔ جب بن کر وہ تیار ہوئی ہے، جب بن کر وہ تیار ہوئی ہے، جس طرح برف کی سلی کولڈ اسٹور میں سے نکالی جاتی ہے، بازار میں لائی جاتی ہے، اسی طرح انسان جب دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنی فیملی سے ملتا ہے، اسی وقت سے لے کر جیسے برف کی سلی اپنی کولڈ اسٹور سے نکلی اور بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اب دونوں کا کام ہے زندگی کے وقت کو گزارنا۔ دونوں کا کام ہے ایک ایک لمحے کا گزارتے رہنا، ایک ایک سیکنڈ کا نکلتا جانا، ایک ایک سیکنڈ کا نکلتے رہنا۔ اب یہ دونوں اس کو پکڑ نہیں سکتے، سمجھتے ہو؟ اب یہ دونوں اس کو پکڑ نہیں سکتے، کیونکہ جو بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کو ختم ہونا ہے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، آپ ہو یا میں ہوں، کوئی بھی انسان ہو، برف کی سلی اگر آپ اس کو اچھی جگہ رکھو گے، اپنے کام میں لوگے، تو وہ تھوڑا وقت لگا سکتی ہے گھلنے میں، سمجھتے ہو؟ میں آپ کو زندگی کو برف کی سلی سے بتا دوں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، کہ ہماری زندگی ایک برف کی سلی کی طرح ہے کہ اگر تم اس کو کام میں لوگے، پانی میں ڈال دو گے یا اپنے کسی ادر کام میں لے لو گے تو وہ تھوڑا وقت لگا کر گھل سکتی ہے، وہ تھوڑا وقت لیٹ کر سکتی ہے گھلنے میں، اور جتنی وہ گھلے گی آپ کے کام کو فائدہ ہوگا، آپ کو اس سے منافع ہوگا۔ آپ اس کا پانی پئیں گے، آپ اس کا شربت پئیں گے تو آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی، آپ کو سکون ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا ہے۔ آپ کو اس کا سکون ملے گا، راحت ہوگی، اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو اس کا منافع ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو خراب نہیں ہونے دیا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے۔ اب جب انسان پیدا ہوا ہے، اب اس کی زندگی گزرنی ہے، گزرنی ہے، گزرنی ہے، گزرتی جائے گی، گزرتی جائے گی، اور ایک دن اس کا وہ آ جائے گا جیسے ایک برف کی سلی، ایک برف کی سلی ایک لاسٹ میں بوند بن کر، ایک پانی کی بوند بن کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس انسان کی ساری زندگی گزرتے 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 اس مقام پر پہنچ جائے گی کہ اس کا ایک آخری سانس جو ہوگا، جو ایک لپ لپاری نس ہوگی، وہ بند ہوتے ہی، سانس کا ڈورا ٹوٹتے ہی اس کا جاندار شریر بے جان ہو جائے گا، اس کی مردوں میں گنتی آ جائے گی، یہ ایک خالص مٹی ہو جائے گا، پھر یہ کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آپ نے، میں نے، ہم انسانوں نے اس کو اپنے کام میں لیا تو اس سے ہمارا فائدہ بھی ہوگا، ہمارے بھی کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی، ہمیں اس کا پروفٹ اچھا ملے گا، ہمیں اس سے راحت اطمینان ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ اگر ہم اس کو ضائع نہ کریں،
اگر ہم اس کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اگر ہم اس کو ہلاکت کی جگہوں پر نہیں لے کر جائیں، اگر ہم اس کو تباہ کرنے والی چیزوں میں نہیں لگائیں، اگر ہم اس کو بیکار نہ چھوڑیں، اگر ہم اس کو تنہا نہ رکھیں، تو ہمارا شریر بھی ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ورنہ جیسے وہ برف کی سلی ختم ہو چکی ہے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سانس کا ڈورا ٹوٹتے ہی آپ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ محبت کرنے والے، پیار جتانے والے، لاڈ کرنے والے، ہاں کیا کہیں گے؟ جنازے کو جلدی لے کر چلو، اس کو زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہے، اس کا زیادہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جنازے میں سے پھر اسمیل آنے لگتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہیں گے تو ہم اپنے شریر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ زندگی ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ایک برف کی سلی کی طرح ہے، اس کو گھلنا ہی ہے، ختم ہی ہو جانا ہے۔ تو ہمیں اس کو اپنے کام میں کیسے لینا ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، یہ بڑی مختصر زندگی دی ہے۔ اس دنیا کے جو سب سے پیارے انسان تھے، سب سے بہترین انسان، سب سے اعلیٰ اخلاق والے، سب سے عظیم الشان رتبے والے، جن کا مقام ایسا ہے کہ جن کے جیسے کسی کا مقام ہی نہیں ہے، جو اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں میرے اور آپ کے، ہم سب کے اللہ کے لاڈلے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بھی زندگی اللہ نے طے کری تھی کہ آپ کو دنیا میں اتنے وقت تک رہنا ہے۔ جب ان کی زندگی طے ہوئی ہے، جب ان کی زندگی لکھی گئی ہے کہ ان کو زندگی اتنی گزارنی ہے دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تھے، آپ بھی ایک انسان تھے، اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی تو جو اس دنیا کے سب سے پیارے انسان تھے، جو اللہ کے لاڈلے رسول تھے، ہاں جو اس دنیا میں تھے، جن کے صدقے میں دنیا بنی، ان کو زیادہ حق تھا کہ وہ یہاں رہیں، وہ یہاں رہیں۔ لیکن نہیں، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا کسی کو ہمیشہ نہیں رکھے گی، یہ دنیا خود ایک دن ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال کی تھی، آپ 63 سال کے بعد وفات پا گئے، ان کی زندگی طے تھی، تو ہماری تمہاری زندگی کیسے طے نہیں ہے؟ ہم میں بھی ایک وقت آئے گا، ہمیں بھی اس دنیا کو خیر بات کہنا پڑے گا، اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے گا، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا، اور وہ وقت کب آئے گا؟ جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا۔ اس کی ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا وقت کب پورا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایک دن سب کو چلے ہی جانا ہے، ایک دن دنیا کو چھوڑ ہی دینا ہے، لیکن ذرا غور تو کرو کہ ہم اس پر یقین کتنا کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اس پر یقین کرتے کہ ہم دنیا پر اپنا وقت ضائع کرتے، کیا ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگتے؟ آج جو ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، وہ کس کی طرف ہو رہی ہیں؟ آج کی جنریشن کہاں جا رہی ہے؟ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، تمہارا ذہن کہاں لگا رہتا ہے؟ تم کس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہو؟ کیا واقعی تم دنیا سے ہٹ کر سوچتے ہو؟ کیا واقعی تم اپنے اللہ کے بارے میں سوچتے ہو؟ کیا واقعی تم اس زندگی کے بارے میں سوچتے ہو جس کو اللہ نے تیار کر کے دینا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا اس جنت کے بارے میں سوچتے ہو کہ مجھے اس کی تیاری کیسی کرنی ہے؟ یا اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہو کہ مجھے کیسے مال اکٹھا کرنا ہے؟ یا اس دنیا کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ مجھے کیسے خوشیاں حاصل کرنی ہے، کیسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے؟ یا یہ سوچتے ہو کہ فلاں سے میرا کام بن جائے، فلاں سے میرا یہ کام ہو جائے، فلاں میرا یہ کام کرا دے؟ دنیا کی مشغولیتوں میں مشغول ہو، دنیا کی ٹینشن میں مغن ہو، یا دنیا میں ہی الجھے پڑے ہو؟ سوچو تو صحیح۔ آج انسان بڑا غافل ہے اپنے اللہ سے، بڑا غافل ہے اپنی اس محدود زندگی سے کہ جو اس کو ملنے والی ہے۔ آج انسان اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کہنے لگی، میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے دم کرایا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ایک دن چلے جائیں گے، مر جائیں گے،
कौन आ रहा है देखने के लिए। परेशान थी बेचारी। अब वो सुनने के बाद अफसोस तो हुआ, लेकिन मैं हर बार यही कहता हूँ, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, अगर कोई माँ बाप ज़लील होते हैं तो ये भी क़यामत की निशानी है कि माँ बापों को ज़लील किया जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन हम देखते हैं कि माँ बापों की बहुत बड़ी कमी होती है। माँ बापों की बहुत बड़ी कमी होती है कि वो अपनी औलाद पर अपना कंट्रोल नहीं करते हैं। समझते हो, वो कहने लगी कि एक दिन यूँ ही मर जाएंगे, कौन देखने के लिए आएगा। अल्लाह के बंदो जरा सोचो तो सही, जब कोई देखने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें यकीन है और तुम्हें यह भी यकीन है कि तुम यूँ ही मर जाओगे, तो अपनी ज़िंदगी को संवारो ना। अपने आप को तैयार करो उस आखिरत के लिए। अपने आप को तैयार करो कब्र में सवाल के जवाब देने के लिए। अपने आप को तैयार करो अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए। अपने आप को तैयार करो अल्लाह के वहाँ जाने के लिए, जब तुम्हें पता है एक दिन चले जाएंगे, कोई देखने नहीं आएगा, कोई रोने को नहीं आएगा, कोई याद नहीं करने वाला है। हाँ, बहुत इंसान कहते हैं इस बात के बारे में, बहुत इंसान, कि हमारे मरने के बाद कौन याद करेगा, हमें मरने के बाद कौन किसका होगा, हमारे मरने के बाद कौन हमारे लिए दुआएं करेगा। कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी, जब तुझे पता है कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को याद नहीं करता है और किसी के ना होने से किसी को गम नहीं होता है, किसी का काम नहीं रुकता है, तो तू उनके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करता है। तू इनको राज़ी करने के लिए अपनी ज़िंदगी को हलाकत में क्यों डालता है। ये हमारे लिए हलाकत की बात नहीं है तो क्या है कि हम दुनिया को हासिल करने के लिए, अपने कामों को मनाने के लिए, अपनी दुनिया को संवारने के लिए हम अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं, आखिरत को ज़ाया कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजर रहे हैं कि जानवरों की भी ऐसी गुजर रही है और हमारी भी ऐसी गुजर रही है। देखो तो सही, इस दुनिया को हासिल करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है। सोचो तो सही कि एक जानवर की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। वो रात को सोता है, दिन को उठता है, इधर उधर अपना चारा ढूंढता है, खाता है, घूमता है, सोता है, फिर उठता है, फिर वही गफलत वाली ज़िंदगी गुजारता रहता है, क्योंकि उसका कोई ड्रीम नहीं है, उसको कोई काम नहीं है, उसको हमारी तरह सोचना नहीं है, उसको हमारे तरह जवाब नहीं देना है, उसकी ज़िंदगी का सवाल जवाब हमारी तरह नहीं होना है। क्योंकि जानवर अपनी ज़िंदगी को जानवरों की तरह ही गुजारता है। वो गंदा है या साफ़ है, भूखा या पेट भरा हुआ है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं जानते इस बारे में। और इंसान क्या करता है, रात को सोता है, फिर दिन को उठता है, फिर वो भी अपने नाश्ता पानी खाना पीना करता है और वही अपने कामों में मगन हो जाता है, वही अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है, वही दुनिया की मशगूलियत में मशगूल हो जाता है। न उसे अल्लाह की पता, न उसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त की पता, न उसे अपने मुकाम की पता, न उसे आखिरत की पता, न उसे जन्नत की पता, न उसे जहन्नम की पता, न उसे हक़ की पता, न उसे गलत की पता, न उसे झूठ की पता, न उसे सच की पता, न उसे हलाकत की पता, न उसे मुनासिब की पता। उसे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, उसे कोई मतलब नहीं है। उसे बस ये देखना है कि मेरा काम यहाँ से होगा या नहीं होगा, मुझे यहाँ से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मेरे यहाँ से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, याद रखना बड़ी मुख्तसर है।